یہ ایثار آج اگر ساڑھے اندر آ جائے ایمان نہ دسو ساڑھے معاشی سکون آوے کہ نہ آوے. لیکن میں عرض کرتا اے اصل مقصد سی نبی پاک دا کہ انسان اندر اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اعلیٰ عقائد دا فروغ ہوئے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اسے ایثار دا عملی نتیجہ اگر رسول اللہ دے صحابہ اتنے ایثار والے نے، ایک صحابی نے بکرا خیر و برکت واسطے ذبح کیتا، خدا گوشت لوگوں تقسیم کیتا، اللہ میرے جان گھر مال بال اولاد چ برکت دے دے، سارا بکرا تقسیم ہو گیا. خیال آیا پڑوسی تو دیتا کوئی نہیں، بیوی نہ دے کوئی شے گھر ہے، اس آکھیا بکرے دی سری ہے اور کوئی شے نہیں. فرمایا اللہ دی بندی ساڈا گزارا ہو ایسی گاہ دے دے گی. ساڈی اج ہوندی دور دی بیوی تے گل پے ویندی آدھی ادا سب کچھ ون چھڑی ہونے آخری چیز اے بھی دیواں آکھن لگی ٹھیک ہے. یہ رسول اللہ دی تعلیمات نے. انہاں اپنے پڑوسی دے گھر گیا، جدوں پڑوسی دے گھر گیا تے انہاں نہیں پتا کہ باقیاں گھراں وچ گوشت آ چکا. او کہندے نے چلو ساڈی خیر ہے ساڈا پڑوسی گوشت کھا لے. اوتے گھر بکرے دی سری بھیج دتی. اللہ دی قسم کتاباں اندر آندا 8 گھراں چوں بکری دی سری بہ کے اسے گھر اندر آ گئی جتھوں چلیے. ہر صحابی کہہ رہا ساڈی خیر ہے پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے. اگر یہ انسانیت اج ساڈے اندر آ جائے، اسی کہتے ہیں کہ میری زمین تک صحیح سڑک بننی چاہیے، دوجا بھاواں برباد ہو. میرا الو سیدھا ہونا چاہیے، دوجا بھاواں برباد ہوئے. انسانیت بھی نہیں، اسلام بھی نہیں، دین پسندی بھی نہیں، بلکہ میرے کریم آقا نے فرمایا ایمان ہے جو کچھ اپنے واسطے پسند کرنا وہ اپنے میرا واسطے بھی پسند کر. آپ چاہنا تیرا گلہ کوئی نہ کرے، آپ چاہنا تیری غیبت کوئی نہ کرے، آپ چاہنا تیرے گال کوئی نہ دے دے، آپ چاہنا تین کوئی بہتان نہ لگائے، ایک کسے دے بارے کام نہ کر، خود بخود لوگ تیری عزت کرنے لگے. میرے دوستو میں عرض کر رہے ہوں حضور دے صحابہ دی یہ تربیت ہوئی، صحابہ دی یہ تربیت ہے. حضور دے گھر بھی ایثار دا ایک جیسا ہے کہ جدو امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ تو بعد آپ دی بیعت کر لی گئی کہ حضرت امیر معاویہ اور آپ دے درمیان حکومتی لیول تے اختلاف آیا، جنگ دا موقع آیا. امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات دا جائزہ لے کے غور و فکر کر کے سوچن لگ پہ. میں آخلا میرے بھائی دولت بڑی پیاری ہے، حکومت بڑی پیاری ہے، حکومتہ پیچھے بندے پیو بیمار چھوڑ دینے، بھرا بھی قتل کر چھوڑ دینے، بڑے بڑے نیک بندے حکومتہ پیچھے بھراما نال لڑ پہنے نے. ان ہوندہ نہیں کہا کئی باری دو بھرا وٹن کھڑے ہوندے، ایک آدھا میں کرسی ملے دوجہ آدھا میں ملے. ارے حکومت پیچھے رشتے پتلے ہو جاندے نے. لیکن امام حسن اندر ایثار دا عالم ہے. امام حسن نے فرمایا میری حکومت جان دیے تے جائے پر میرے نانے دی امت لڑائی تو بچ جائے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار کیتا، حکومت چھوڑ دیتی اور حضرت امیر معاویہ نال سلو کر دی. حکومت دینا کوئی آسان کام نہیں میرے بھائی. اگر دنیا دیا تاریخ دا مطالعہ کرو، یہ قربانی صرف رسول اللہ دے فرزان نے دیتی ہے. اس لیول پہ کہ اپنی حکومت چھوڑیے اور نانے دی امت نو لڑائی تو بچایا، ٹکراؤ تو بچایا. اے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایثار ہے، آپ دی قربانی ہے. اللہ نے آپ نو بہت حوصلے والا صبر والا بنایا. ہونے میں گل کر رہے ہیں اسی تے لوگاں تے بہتان لگانے ہیں، خود چاہتے ہیں کوئی ساڑے تے بہتان نہ لگاوے. آپ دوجیاں گالی کرتے ہیں، خود چاہتے ہیں سن کوئی گال نہ کر دے. جو چاہنا اپنے بارے وہی دوجیاں دے بارے کر. اس اعلیٰ صفت دا اظہار امام حسن دی زندگی اندر کس طرح ہویا کہ امام حسن نو کئی باری زہر دیتا گیا اور زہر دی وجہ تو آپ بیمار ہوندے سن لیکن بچ جاندے سن. آخری باری آپ نو شدید زہر دیتا گیا جس نہ آپ دے جگر دے ٹکڑے کٹ کے باہر آ رہے نے. انتہائی طبیعت بے چین ہے، نہ دائیں پہلو چین ہے نہ بائیں. امام حسین میں پتہ لگا تیمارداری کرنا ہے، بھائی جان دی حالت میں کے بے چین ہو گئے اور آکھیا اگر میں پتہ لگ جائے میرے بھائی دا قاتل کون ہے میں اس کو بدلہ لے مانگا.
لیکن امام حسن نے فرمایا اے میرے بھائی حسین میں اپنے قاتل کا نام دو وجہ تو نہیں لواں گا، ایک اس وجہ تو میں یقین نہیں میں زہر دین والا کون ہے، اور شک دی بنیاد تے میں کسی انسان تے الزام لاؤنا گوارا نہیں کرا۔ امام حسن آپ کو یقین کوئی نہیں میں زہر کہہ دیتا، آج 1400 سال بعد لوگ آتے امیر معاویہ دبایا، حیرت بھی کر لینا امام حسن کہہ رہے ہیں میں نے یقین کوئی نہیں کہنے دبایا، میں کسے دا نام نہ لینا تے آج آنے بارے باخبر ہو گئے۔ ایکچولی کر لے آج ساری مسلمانی کمزور ہو گئی، سارے اخلاقیات کمزور ہو گئے، سارے اندر انسانیت کمزور ہو گئی، تا اتنا بڑا اسی منہ کھول دینے ہیں۔ عرض میں کر رہے ہیں امام حسن نے امام حسین نے اپنے قاتل دا نام نہیں دسیا، اور دوجی گل فرمائی میرے بھائی میری زندگی گزر گئی ہے میں نے کسے بندے تے کبھی غلط بہتان نہیں لگایا، آج جب موت دے منہ جا رہے ہیں کیا میں بہتان لگاؤں گا؟ ہے نا صبر، علم، برداشت۔ اسے واسطے ایک شاعر کہندا واہ کیا علم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، واہ کیا علم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے، پھر بھی ایذائے دشمن کے روادار نہیں، اپنی جان جا رہی ہے لیکن کسے تے الزام نہیں، کسے تے بہتان نہیں۔ اسی کے کر دے ہیں ایک بندہ سارے نہ بھڑے آتے پرچہ دان دے دینے انہیں نہیں کرتے، آتے نے دی ساری فیملی پساؤ دھکے پہ رہنے عدالتاں دے، یہ ساڑھا ایمان ہے، یہ ساڑھا اخلاق ہے، یہ ساڑھا کردار ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بے مثال کارنامہ سر انجام دیتا۔ میرے دوستو آج بعض لوگ جڑے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ دے بارے بدگمانی دا شکار ہیں، یہ تے قسمت دی گل ہے جیڑا آدمی رسول اللہ دے صحابہ دے بارے بدگمان ہے انہوں صحابہ کرام دے ایمان تے شک کے پھر سن بھی کیسی ویا کی سن تیرے ایمان تے شک کے جنہاں ایمان رسول اللہ دی بارگاہ چ ملے حضور دے سامنے بیٹھ کے ایمان قبول کیتا انہاں دی ایمان وچ کوئی شک نہیں، وہ ایمان لو۔ اور حضرت امیر معاویہ دا تے نام ہے کہ حضور نے دعا دیتی اللہم اجعل ہادیا مہدیا، یا اللہ انہاں ہدایت والا بنا، ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت دین والا بنا۔ لہذا برادران گرامی قدر حضرت امیر معاویہ دے بارے اگر تسی پڑھو تاریخ کی جس کے پر عموماً بندے توڑے عقیدے خراب کر دیں یہ تاریخ بھی تاریخ تے اے کہ نواز شریف دی حکومت دے بندے اکثر نواز شریف دی حکومت چنگی ہے تے بے نظیر دے سنگی اکثر یہ تاریخ کیا ہے سچ؟ ہر پہلو نال بے نظیر دی حکومت بھی چنگی نہیں، ہر پہلو نال میاں صاحب دی بھی حکومت چنگی ہے، انہاں دی حکومت اندر بھی کمزوریاں نے وہ بھی حکومت لیکن انہاں نے جیادیں تے آکھنا نا ساڑھے علیہ جہاں کوئی نہیں، یہ تاریخ ہے کہ ایسے اعتماد کر کے انہاں لوگاں دے تقوی ہوتے انہاں لوگاں دے ایمان ہوتے اعتراض کرنا جنہاں دے ایمان دی گواہی خدا دا قرآن دے گیا، صحابہ کرام دے ایمان دی گواہی رب دے قرآن نے دیتی، اور پھر آل بیت کے نظام بھی موٹی جی گل ہے، اسی لوگ اتنے عالم نے میں تے ایک موٹی جی گل رکھ سکتا جیڑا حضرت امیر معاویہ دے بارے پڑھنا کوئی غلط گل کرے تسی انہوں پوچھو امام حسن تے حسین حضرت امیر معاویہ نے صلح کیتی کہ کوئی نہیں، اگر انہاں دی صلح تے ساڈی بھی صلح، امام حسن حسین کے سے چلنا چاہیے گا، اگر سمجھ آ رہی ہے تو بولو چلنا چاہیے گا۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیاں نے حضرت امیر معاویہ نال صلح کیتی، حالانکہ جان دے آئے سانہ دے جی انہوں حضرت علی نہ جان کی تھی، حضرت علی ایمان کل لی لہذا انہیں جان کی تھی ایمان بھی نہیں رہتے، میں کہ امام حسن تے حسین نے مسئلہ کوئی نہ پتا جڑا تو کر دا سمجھ آئیے۔ اگر ایک بندہ یہ آدام ہے حضرت امیر معاویہ نے اس تو نام مندہ انہوں حضرت علی نہ جنن کی تھی کہ امام حسن نے کوئی نہ بولو امام حسین نے کوئی نہ پتا خود جنگ ہمیشہ ایک سر امیر معاویہ دے خلاف، لیکن میرے بھائی امام حسن نے صلح کی تھی اور خود نے کی تھی، بلکہ حسین کریم دے نانا جان دس کے سن ابنی حاضا سید لعل اللہ یصلح بھی
فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ حدیث میں پڑھی. او کما قال علیہ السلام، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو اے میرا بیٹا حسن سید ہے. بولو کون سید کے معنی؟ کچھ بولو کے معنی سردار. جیڑا گران دا بڑا چودھری ہوئے نا وہ بڑا سخی ہوتا، بڑے کھلے دل دا اللہ. آدھن ای چودھری بنن دے قابل ہے دا دل بڑا کھلا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگو سردار بنن دا قابل میرا ہے بیٹا حسن جی دا دل بڑا کھلا ہے. یا رسول اللہ کام کی کرے گا؟ فرمایا مسلمانہ دے دو گروہاں دی آپس میں صلح کرا. بولو مسلمانہ دے دو گروہاں دی جیڑا کلمہ پڑھ دا ان میں حدیث تو بعد وقت حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا دو مسلمان گروہاں دے درمیان صلح کرایا اور امام حسن نے صلح کرائی. صلح دا سبب بنے ایک تے گل پتہ چلی حضرت امیر معاویہ دا لشکر بھی مسلمان نے. بولو کی نے؟ حضرت علی دا لشکر بھی اور حضرت امام حسن انہوں نے درمیان صلح کران گے کہ گل سیدھی جائیے جی تیرا حسن حسین دی صلح ہے وہ دینا سنیہ دی بھی جنہ دی ہے بولو کہنا ساڑی بھی جس نام صلح کر لی جاوے نا منافقت نہیں رکھیں دی اندروں اور تے باہروں. حسنین کریمین بھی نہیں رکھی بلکہ بالکل فیر ہو کے صلح کی تھی. اس واسطے اپنا ایمان بچاؤ. وہ لوگ تے ایمان دے اعلیٰ درجے تے فائز آئے اور برادران گرامی قدر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ شانہ دی تھی. یہ جہالت ہوندی ہے کہ وہ آدھے نکا بندہ بڑے دے بارش کے گل کر سکتا. یہ بہت بڑی جسارت ہے کوئی صحابہ کرام پہ ڈسکس کرے کوئی آل بیت پہ ڈسکس کرنا شروع کر دے. اپنا ایمان بچاؤ بلکہ آل بیت اعظام نے حضرت امیر معاویہ نے صلح کر کے سارے واسطے راستہ آسان کر. بہرحال عرض ہی کرنا چاہنا میرے کریم آقا دی آمد دینا انسان اندر تبدیلیاں آئیں، خلق بدلے، کردار بدلے. جیڑے لوگ بچیاں قتل کر دے آئے وہ بچیاں کے مہربان ہو گئے. جیڑے لڑدے آئے آپس چ بھائی بھائی بن گئے. جنہاں اندر نفرت آئیاں ان اندر محبت آئیاں. جیڑے حریص آئے وہ حصار دے پیکر بن گئے اور امام حسن حصار دا اعلیٰ پیکر نے جنہاں نے حکومت دے کے نانا دی امت نو لڑائی تو بچا ٹکراؤ تو بچا لے آئے الجھاؤ تو بچا لے آئے. اور اسی طرح میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد تو پہلے ایک واقعہ ہویا بس وہ گل کر کے میں سمیٹنا چاہنا. سیرت میں گھران لے کیا کعبۃ اللہ بھی عزت حضور تو پہلے دیا اور لوگ کعبہ دا حج کرنا طواف کرنا زیارت کرنے میں برکت سمجھ دیا. ایک افریقہ دے علاقے جو آدمی آیا جوان بچی نال لے کے کعبۃ اللہ دی زیارت کرنا آیا. مکہ دے ایک امیر آدمی دی بچی کعبۃ اللہ وچوں اغوا مکہ شریف جو اغوا کر لے. کسی دی بچی اغوا کرنا جرم ہے کہ ظلم ہے کہ نہیں؟ کیا انسانیت ہے؟ تے پھر ایک اللہ دے گھر دی زیارت کرنا آیا اور دور دراز دا مسافر ہے. وہ بیچارہ آدمی دروازے تے گیا میری عزت بچاؤ لیکن جو اسی ہے تے ساڈی برادری دا کوئی بندہ ظلم کرے تے اسی او دے وہ ہے نا یہ جاہلیت. ظالم دا ساتھ نہیں دینا چاہیے. سرکار نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلوم. تیرا برا ظالم ہوئے یا مظلوم ہوئے دی مدد کر. صحابہ کی تھی اصلہ مظلوم دی تے مدد کریے گل سمجھ آئے. ظالم دی کی کر کریں گے تسی اکسو سی ظالم دے نال ہی لڑدے آنا ساڈی برادری دا بندہ تجھے دی زمین وصف کر لے تسی دے نال ہو کھڑونے. حضور نے فرمایا اے نہیں فرمایا ظالم دی مدد دے تم سمجھاؤ یہ ظلم اتھے رہ جانا تم قبر لے جانا اے سمجھاؤ گے یہ اصل مدد ہے. اور وہ اس میں قائل کرو عرض میں کر رہا ہے میرے دوستو اس ظالم آدمی نے بیٹی اس غریب تاجر مسافر تاجر دی بیٹی اغوا کر لی اور کئی دن واپس نہیں کیتی. وہ بیچارہ تاجر آدمی گھر گھر جا کے منت سماجت کردہ پر آکھن لگے او ساڈا حلیف ہے ساڈی پارٹی دا ہے اسی انہوں نہیں آکھنا بچی واپس کر. ساڑھے آقا کریم نے وہ بچی واپس کر. لیکن مکہ دیا لوگاں دا کردار ایسی پہلے اور ایسے گھٹیا لوگ نے کہ لوگاں دی عزت تے حرم اندر بھی حملہ کرن تو باز نہیں آندے. اور حضور آئے حضور دیا تعلیمات دا نتیجہ حاتم تائی دی بیٹی قیدی بن کے آئی. سرکار ویدے گئے نے اپنی رحمت والی کملی اتار کے بچی دے سر تے کروان دا حکم دے دیتا. یا رسول اللہ ایک غیر مسلم دی
دی بچی ہے. فرمایا میں یہی دنیا سبق دین آیا, بچی بچی ہے بھاویں غیر دی ہوئے. اگر آج ساڑھے ذہن چی خیال آ جائے کیا سی انٹرنیٹ دی بے حیائیاں دے رات برباد کریں, کیا ساڑھے نوجوان دی آنکھاں چ بے حیائی ہوئے. میرے عزیز نوجوان آوے میرے کریم نے او معاشرہ جتے حرم اندر بچیاں دی عزت تے حملے ہوندے نے انہاں لوگاں نوں کیڑا اچھا انسان حضور دی تربیت میں بنا دیتا. حاتم پتہ لگا حاتم تائی دی بیٹی ہے, فرمایا انہوں واپس کر دے, سخی باپ دی بیٹی ہے, ماما انہوں اسلام لے آن دا موقع نہیں ملیا. آتے سخی خود نال بھلائی کرو. صحابہ کہتے یا رسول اللہ ٹھیک ہے, فرمایا انہوں دے گھر پہنچاؤ. دو صحابہ نال گئے, لڑکی اگے اگے چل رہی ہے رہنمائی کرنے واسطے کہ میں ہے تے جانا. صحابہ دو پیچھے جا رہے ہیں, پر جس ویلے مکہ چوں باہر نکلے کھلی سیلائی, ہوا تیز ہوئی. جدو ہوا تیز ہوئی تے لڑکی دے کپڑے پھڑ پھڑان لگ پے. صحابہ خطرہ پیا ہوا نال لڑکی دا بدن نہ ننگا ہو جاوے. رسول اللہ نے سامنے سے بچی دی جان عزت عصمت دا محافظ بنایا ہے. کہنے لگے بچی تو پیچھے چل, سن سجا کھبا دستی جا. جدو گھر پہنچی میرے دوستوں لوگ جمع ہو گئے اور آپس سے گل کر رہے ہیں محمد دی قید چو بچی چھٹ کے آ گئی ہے. جمع ہو گئے اور سوال کر دیں کیفا وجدت محمد و صحابہ. لڑکی لوگ بڑیاں گلاں کر دیں محمد بن عبداللہ دیاں, تو دس اکھاں نال ویکھ کے آئیے کیسے لوگ نے. آتم تائی دی بیٹی اپنے بھائی کہنے لگی یہ میری گل من دیو ڈھیل نہ لاؤ, اس نبی دا دامن پکڑ لو, دو جہان اندر کامیاب ہو جاؤ گے. دو جہان اندر انہاں کیا باقی گل سنیے جڑا جاوے دی جادو چاہ جائے. یہ لڑکی بھی جادو جیسے لڑکی سنے نا, اس نے آکیا لوگوں میں جاد حضور دے جادو اندر نہیں آئے, کوئی ایسی گل نہیں, بلکہ اگر میرے کو لو حقیقت پوچھ دے ہو تے آؤ میں دساں میری عزت میری ماں باپ دی چار دیواری اندر اتنی محفوظ نہیں جتنی میری عزت محمد عربی دے جوان صحابہ دی نظر اندر محفوظ ہے. پھر وہ سارا واقعہ سنا گیا. اے ہیں تیرے آبا و اجداد کہ ایک بچی دی عزت دے اگر محافظ نہیں تے میرے بھائی ہوا بھی دی عزت سے دخل نہیں دے سکتی. اور صحابہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیتا. آج ساڑھا بچہ انٹرنیٹ تے بیٹھ کے بے حیا فلمہ تلاش کرے, ساڑھے بچے دا موبائل بے حیا فلمہ نال آباد ہوئے, ساڑھے بچے دے فیس بک کا بے حیا نال بھریوں. شرم کرنا چاہیے. ربیع الاول آن تو بعد کوئی تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے. بہار آوے کہ جیڑا بوٹا نہ پھرے ان کے کر دے ہو, کب چھوڑ دے ہو. آدھے ہو مر گیا اتنی ہم زندگی کی رمق ختم ہے, ان کب کو بارل بناؤ. چلو 2 دن آگتے برساں اور دنیا دی بہار آوے, بوٹے اندر تبدیلی نہ آوے, انہوں نے نیوران دن دے کب چھوڑ دے ہو. ربیع الاول آیا کوئی تبدیلی تیرے میرے اندر نہ آوے تے بات 12:30 کے ہو سی کدی سوچی لیکن نہیں. اساڑا پروگرام ہی نہیں نہ ہوندہ. پروگرام ہوندہ چسکا دے جی مولوی دا گلا کیوں جیا شیر کیوں جیا پڑھدا او جی بڑے چاہ کے ایسا یہ نہیں ہوندہ کہ مولوی صاحب گل کے کیتی ہے اور جو صحابہ کرام رسول اللہ دے دامن نہ لگ کے رش کے ملائکہ بن گئے. خدا دی قسم میں صحابہ اور لوگ سن جنہ کے خدا دے فرشتے بھی ناز کرتے سے. یہ حدیث مشکات شریف ابن ماجہ ابو داؤد نسائی اندر موجود ہے. تھوڑے تھوڑے الفاظ دا اختلاف ہے. حضور نے شادی نماز پڑھائی, حضور حجرہ انور کو چلے گئے. دعا ہے رب تین میں بھی مسجد نبی کی زیارت نصیب ہے. مدینہ پاک جائیے اور سونے منظر دیکھیے. اگر اینی قبلے وقت منہ ہوئے تو ایس منے حضور دا روضہ انور ہے, حجرہ انور ہے, جیتے سرکار نکل کے نماز قرآن آندے سن. حضور گھر چلے گئے, صحابہ نماز پڑھ کے چلے گئے. چند صحابہ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں کافی وقت گزر گئے. حدیث پاک اندر اللہ جب لفظ باب کرم کھلے حضور جلوہ گھر ہوئے, صحابہ دی محفل جائے. یہ چند صحابہ بیٹھے سن, فرمائے ما اجلسکم ہنا, اتنے کیوں بیٹھے ہو؟ یا رسول اللہ نذکر اللہ تعالی و نحمدہ علی ما من
اسلام مما من اللہ علینا بیکا آقا اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں سن رب نے کفر جو کھڑیا اسلام مل گیا کی کر رہے ہیں اللہ دی حمد و تعریفہ کر رہے ہیں شکر کر رہے ہیں ایک تے اللہ دا احسان ہے سن اللہ نے اسلام دیتا وما من اللہ علینا بیکا اور آقا تہاڈی وجہ تو اللہ نے جڑا احسان کیتا کہ تسی سن ملے ہو اسی اس تے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں حضور نے قسم دے کے پوچھا یہ کر رہے ہیں یا صلح کر رہے ہیں فرمایا میں تو تہاڈی گل پہ بے یقینی نہیں بے یقینی بلکہ میں جاننا چاہتا سا تسی کیڑا عمل کر رہے ہو جدے داد دین واسطے رب جلیل نے جبریل بھیجیا شاباش دین واسطے رب نے جبریل نو بھیجیا صحابہ کم کی کر رہے ہیں اللہ دا بولو اور اللہ دا شکر کے ساتھ اسلام ملے اور پیغمبر اسلام ملے اے محفل میلاد بھی منا کے صحیح آتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضور نے فرمایا اے صحابہ سنو تسی اس وقت تک بیٹھ کے اللہ دا ذکر و شکر کر رہے ہو جبریل میں دسن آئے نے یا رسول اللہ تواڈے انہاں صحابہ دی قسمت تے رب فرشتے دے سامنے ناز کر رہے ہو بولو کی کر رہے ہیں ناز کر رہے ہیں رب فرشتے کہہ رہے ہیں ذکر نہیں ہوندا ہے شکر اس طرح ہوندا ہے اے ناز یباہی باہا یباہی دا بڑا عجیب معنی ایتھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں بعض جگہ بیان کر دینا اللہ ناز کر رہے ہیں فرشتے ہو تسی بھی ذکر کر دے ہو اے بھی ذکر دیکھو فرق کی فرشتے پیار وغیرہ ذکر کر دیں کہ انہاں صحابہ جا کے سو جانا فرق کی انہاں نے مجبوری کوئی نہیں یہ ساریاں مجبوریاں روک کے یار نو یاد کر رہے ہیں اس وقت تو آن سارے کوئی مجبوری نہیں کوئی گھر دے کام نہ آئے تو تسی بھی کام روک آئے بیٹھے ہو تو انشاءاللہ جھوڑی بار کی جاؤ جسے انسان اللہ دی بندگی کردہ انسان اللہ دا شکر کردہ ذکر کردہ نیک بندہ خدا دی قسم میں تسی دعائیں مانگتے ہو میرا پتر ڈاکٹر بنے انجینئر بنے فلاں بنے ضرور کوشش کرو ادھا منع کوئی نہیں اسلام اندر سارے کام کرو پر اے بھی دعا کیتی کرو رب میری اولاد میں یہ دیا نیک بنا لے یہ فرشتیاں دا فخر بن جائے یہ مقام مل سکتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے فرشتے کی خواہش کوئی نہیں کہ کسی عورت نے دیکھا لہذا فرشتوں نے کوئی کمال نہیں لیکن جوان لڑکا ہوئے صحت مند ہوئے غیر محرم عورت سامنے آوے لڑکا حیا نہ نظر جھکا دے ہے فرشتے کا ناز کی نہیں بولو ایسا لڑکا ناز ہوئے گا کہ نہیں جیڑا جوانی اندر توبہ کرے جیڑا مجبوریاں روک کے اللہ کی بندگی کرے خدا دی قسم میں سردی دیاں ٹھنڈیاں راتاں جس ویلے تین تے میں بستر تے لیا تے کمر تے بیڈ پر ایم دیندے نے اور جیڑے پر ہٹا کے بستر مار دیں ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کر کے تہجد واسطے سونے دی بارگاہ وچ کھڑے ہو جاندے رشک کے ملائکہ ہے ان کے بولو سن 70 سال ہو گئے 5 ٹائم دی پکی نماز نہیں ملی حضور امام اعظم ساڑھے فقہ دے امام 40 سال گزرے تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی غوث پاک دی 25 سال دی رات دی عبادت قضا نہیں ہوئی یہ لوگ قابل رشک نہیں فرشتیاں دا ناز نہیں تو تے میں بھی بن سکتے ہیں اگر تو ایثار دا پیکر بنے محبت دا پیکر بنے اخوت دا پیکر بنے آپا نے ایک شے دی ضرورت ہوگی آکھی چلو یار ساری خیر ہے میرا بھائی جیڑا او تو بھلا ہو جاوے خدا دی قسم ہے اللہ دے ملائکہ دے سامنے تیرا ذکر ہوئے گا حضور دی بارگاہ میرے خیال نماز دا ٹائم شروع ہو گیا اس واسطے میں نے جماعت کرا دی قابو آئے ہوئے پڑھ لیں گے نا نماز بولو ناراض نہ ہو چلو میرے بھی باہر ہے نا ابھی بات تقریباً کرنی ہے پڑھے نہ کھولے تو بولتے چلتے بھی کوئی نہیں آسے میں کرے میرا بھائی اللہ دی قسم جدوں انسان سنور لائے او عرب دے لوگ جیڑے حریص نے اے
پردیسی بندہ ہے. کون آیا؟ تھوڑا جہاں بول کو کون آیا؟ پردیسی بندہ آیا. آخر لگا یا رسول اللہ میں اجنبی ہوں میں ٹھہرنا. حضور نے کہا شان نبوت تو پتہ کروایا, اپنے گھر جو پتہ کروایا, مہمان واسطے کوئی شے, لیکن دو جہاں سے تاجدار, گھر مہمان واسطے کوئی چیز, پہلے کھانا دے کھانا واسطے بعد وقت کوئی ایسی چیز ہوندی. اسی رشوتاں چوریاں ڈکیتیاں نال گھر بھر دیاں. راتی مسلمان بھرا دی مجھ کھول لئی, دام کھول لیا, والدی اپنا عیش کرساں. آج تے عیش کرسیں پر جیڑا گوشت اور خون حرام مال تو بنے در ٹھکانا جہنم بنے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. آج تے عیش کر رہے ہیں لیکن او اجنبی جدو پتہ تو چلے آلو دے گھر کوئی چیز نہیں, مہمان واسطے کھانا نہیں. آپ نے فرمایا کون ہے جڑا اگلا رسول دا مہمان گھر لے جائے؟ ایک صحابی کہنا کہ یا رسول اللہ میں لے جانا. کی فرمایا؟ گھر لے گئے. گھر لے گئے تے اگے بی بی کو پوچھیا سنا گھر دا کے حال ہے, کوئی ایسے کھان کر؟ انہاں کہ تو کھاویں تے میں بھوکی تے بچے بھی بھوکے, تے جی بچے کھان تے سی گوئے بھوکے. باہر نہ برادران گرامی قدر انہاں نے کی کیتا, کھانا تیار کیتا. میرے توجہ کرو, نماز پڑھنی ہے, یہ وضو کرن جا رہے ہیں, نہ واپس آؤں انشاءاللہ. اس نے ظاہر رکھنا چاہیے مسلمان کا. میرا کچھ توجہ کرو یا بس کریے. بس ہے میں واقعہ سنا کے صحابی مہمان کو گھر لے گیا, کھانا تیار کروایا. کھانا جدو تیار ہو گیا دوستو, کوئی کھانا رکھیا, بچے سو چکے نے. بیوی نہ کہیا بتی ٹھیک کر دے, بہانے چراغ بجھا چھوڑی, اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرا ہو گیا, مہمان رج کے کھانا کھا لیا. صحابی نہیں کھاتا, انہیں منہ ہلتا رہا. مہمان نہ سمجھے میزبان کھانا نہیں کھا رہا. راتی مہمان نو ٹھہرایا. جدو صبح رسول اللہ دی بارگاہ چ گیا تے فرمایا کیوں جی میزبانی کیتی, تیری میزبانی دے تذکرے آسماناں تے ہو رہے ہیں. اللہ دے فرشتیاں بھی تیری میزبانی دے تذکرے ہو رہے ہیں. جدو انسان سمجھدا نا نیک بندا, انسان فرشتیاں دا فخر بن جاتا ہے. نبی پاک دنیا تے آئے ساری اصلاح کرنے واسطے, سارے انسان صحیح بنان واسطے, صحیح مسلمان بنان واسطے. دعا کرو اللہ حضور دے صدقے سان صحیح مسلمانی عطا فرمائے.